نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کوئی ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کو۔ یہاں سے اب منافقین کا ذکر شروع ہوا، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے اور ایسے پریٹینڈ کرتے تھے جیسے بہت غور سے سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اس لیے کہتے تھے نا کہ ہم پروو کریں کہ ہم بھی بڑے سچے پکے مسلمان ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، حتیٰ کہ جب وہ نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، قالو کہتے تھے، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں کو جو علم دیے گئے، یعنی جو پکے سچے صحابہ کرام تھے، ان سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، کیا کہا اس نے ابھی ابھی، یعنی ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، اتنا کنفیوزنگ بات، اتنی سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہا ہے۔ اتنے ایسے بن جاتے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے جیسے توجہ کے ساتھ سننے والے، بہت غور و فکر کرنے والے ایسے بنے ہوئے، اور جب باہر نکلتے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا، کہتے تھے کیا کہا ہے، تاکہ ان کو بھی کنفیوز کر دیں کہ جیسے بڑا انٹلیکچوئل بات کر رہے ہیں نا، کیا کہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یا اعتراض کا سا انداز جیسے۔ وجہ کیا ہوتی تھی، اس لیے کیوں نہیں ان کو سمجھ آتا تھا، بات تو سبھی نے سنی ہوتی تھی، کیا وجہ ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ دل سے نہیں سنتے تھے، صرف ان کانوں سے سنتے تھے۔ ایک دل کے بھی کان ہوتے ہیں نا، ایک ظاہری کانوں سے صرف سننا ہوتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیں۔ جب توجہ ہی نہیں ہے، جب دل کی حضوری ہی نہیں ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کانوں میں تو ان کے بھی آواز جا رہی ہوتی، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ دل تک جاتی ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اوپر ایسے لگتا ہے آیتیں اتر رہی ہیں، وہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ منافقین کا حال یہی تھا کہ وہ صرف اوپر کے کانوں سے سنتے تھے اور دل کے کان انہوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ دل میں نفاق موجود تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے بھی ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا تھا۔ سوچیں اسی نفاق کا مرض اتنا برا ہے کہ سوچیں اتنے پیغمبر کی مجلس میں جہاں سے لوگ خیر لے رہے ہیں، جہاں سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ دل میں تو دنیا بسی بھی ہے، ذہن کہیں اور ہے، سوچیں کوئی اور۔ یہ الگ بات ہے، ہاں کوئی پکا سچا مومن ہے، کہیں بیٹھ جائیں آپ، کبھی کبھی ذہن بھٹک ہی جاتا ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے کبھی بھٹک گیا، کوئی اور سوچیں آنے لگی، اس میں کوئی نہیں حرج ہے، انسان بار بار پھر اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اب سوچیں میں کچھ اور ہے، کہیں اور پہنچے میں ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، اور ہمیشہ یہ حال یہی رہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ تو گئے لیکن اس کے بعد سن ہی نہیں رہے۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اگر قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی سر کے اوپر سے باتیں گزرنے لگیں اور انسان کا ذہن کہیں اور ہی مصروف رہے تھرو آؤٹ، ہمیشہ ہی اللہ رسول کی بات ہو اور بس پریٹینڈ ہی کرتے رہیں کہ باتیں سن رہے ہیں، تو یہ منافقین کا عمل ہے۔ اسی لیے قرآن کی مجلس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی مجلس ہو تو ایکٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے، توجہ سے بات سننی چاہیے، اپنے دماغ کو، دل کو حاضر رکھنا چاہیے، کہیں اور نہ مشغول ہوں، کہیں اور نہ سیر کرتے پھریں، کہیں اور نہ ذہن گھوم رہا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی نا، فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی پھر ان کے دلوں پر، یہ سزا ہے ان کی۔ وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جاؤ پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہو، پھر جاؤ پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ہی جو مہر لگا دی، اب ان کی عقل ہی ختم ہو گئی، اب اندھا دھند اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ منافقین کا کردار ہے۔
اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے. اگر کوئی اس کا ذکر نہیں سننا چاہتا اللہ زبردستی اس کو نہیں لے کر آئے گا. تم جان چھڑاتے پھرو تو اللہ تمہیں زبردستی پکڑ پکڑ کے نہیں لائے گا. پھر اگر ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے اللہ بھی دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ سمجھنا چاہے بھی تو نہیں سمجھتا، سننا چاہے بھی تو نہیں سن سکتا. اور منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مذبذبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ تذبذب میں رہتے تھے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ادھر بیٹھے تو ان کے ساتھ ہو گئے، ادھر بیٹھے تو کہیں اور ہو گئے. ایسے آج ہمارے بھی مسلمانوں میں یہ خصلت آ چکی ہے. دینداروں میں بیٹھے تو ویسے ہو گئے، دنیا داروں میں بیٹھے تو ویسے ہو گئے. مسجد میں گئے تو ایک حال حلیے میں گئے، شادیوں میں دیکھو تو ان کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ یہ وہی لوگ ہیں. واقعی نہ وہ حال حلیے نہ کو کچھ. جس قسم کے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسا ہی حال حلیہ اپنا لیں گے، ویسی ہی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، ویسے ہی بن کے بیٹھ جائیں گے. ان کو بھی خوش کر دیں نا، ان کو بھی خوش کر دیں. کہیں کے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ان سے خوش ہوگا. پھر وہ کسی ایک کے تو بنو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ سب کو تم سے راضی کر دے گا. اور تم بھیک مانگتے پھرتے اس کو خوش کر دوں، اس کو خوش کر دوں، اس کو خوش کر دوں، کوئی بھی تم سے خوش نہیں ہوگا. کیونکہ دل اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جس طرف چاہے دلوں کو موڑ دے. اللہ چاہے گا تو لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو جو ادھر بیٹھتے ہیں ادھر کو خوش کرتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں ادھر کو خوش کرتے ہیں. کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ توبہ اور رسول کی باتیں اور اتنی اچھی، کہیں اور جا کے بیٹھیں گے تو ایسے لگے گا کہ ان کو تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے آج تک نہ کچھ پڑھا، نہ اللہ کی کوئی رسول کی بات، نہ کچھ. ایسے ہی دین سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے دوسرے کر رہے ہیں. کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ کیوں ہم لوگوں کو راضی کرنے کی اتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بس وہ راضی ہو جائیں؟ کیونکہ ہمیں ظاہر ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے لوگوں میں رہتا ہے. گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں، گرگٹ کی طرح حلیے بدل لیتے ہیں، گرگٹ کی طرح باتیں بدل لیتے ہیں. جدھر گئے ویسا رنگ. گرگٹ کو دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ ایک کئی لوگ بھیجتے ہیں اس پہ ویڈیو، جس چیز پہ اس کو رکھتے ہیں وہ ریڈ چیز پہ رکھا ریڈ بن گیا، گرین پہ رکھا گرین بن گیا، بلو پہ رکھا بلو بن گیا. منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کا ہے اور اس میں بھی یہ خصلت آ گئے تو منافقین والی تو ایک خصلت آ ہی گئی نا. اللہ کو یہ نہیں منظور ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیو. اور اللہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے. وہ تو وہاں پہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم دوسروں کی مجلس میں بیٹھے ہو، ادھر بھی دیکھ رہا ہے جب تم مومنوں کی مجلس میں بیٹھے ہو. تم سوچتے ہو کہ ان سے چھپا لو گے، جو سچے پکے مومن ہیں ان سے دوسروں کی مجلس میں جاؤ گے تو چھپ جاؤ گے. تمہاری باتیں اللہ نہیں سن رہا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ. بےچارے کتنی مصیبت میں ہیں. ایک طرف چلے جائیں تو مسئلہ نہ حل ہو جائے. ان کے تو یہ کردار تھے. آج کے مسلمانوں میں یہ کردار کیوں آ گیا؟ ایسے کردار کیوں ہم میں گھوم پھر رہے ہیں؟ انہوں نے ہر طرف کو راضی کرنا ہے. ایک تو ہے نا کہ وہ ایک طرف ہو گئے، دوسرے ہیں وہ دوسری طرف ہو گئے، کچھ لوگ ہیں وہ بیچ میں ہی بےچارے بھاگے پھر رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کا مطلب دین ابھی داخل ہوا ہی نہیں. اگر تم شرمسار ہو نا اس دین کے اوپر کہ تم جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو اور تمہیں شرم آتی ہے کہ وہ مجھے کہیں گی ملا نہیں سمجھیں گی، وہ مجھے ایسے سمجھیں گی اس لیے میں ایسی کوئی بات نہ کروں، اس کا مطلب یہ دین تمہارے اندر داخل نہیں ہوا. تم کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہو اس دین کے اوپر؟ یہ دین کو سینے سے لگا دو اور اس پہ مضبوط جم جاؤ اور اس کو فکر نہ کرو کہ کوئی تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہا، میرا اللہ تو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو راضی ہوگا نا مجھ سے. میں اس کے لیے اگر کرتی ہوں تو میں ہر جگہ ایک سی ہوں، اور اگر میں لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو میرے حال حلیے باتیں میری سب بدل جاتی ہیں حالات کو دیکھ کے. کیونکہ اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہتے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے نا. تو حالات جیسے حالات ہوئے ویسے کر لیا. کافروں کے اندر گئے ویسی باتیں کر لی. اپنے یہاں پہ آئے جو بہت ماڈرن قسم کے لوگ تھے تو ماڈرن بن کے بیٹھ گئے. وہ جو دین لوگ تھے تو ویسے بن کے بیٹھ گئے. ایسا کردار کیوں ہے ہمارے اندر؟ اس کا مطلب یہ قرآن جذب نہیں ہوا. اس کا مطلب ابھی تک ہم دین کے اوپر شرمندہ سے ہیں. اس کا مطلب دین ابھی داخل نہیں ہوا دلوں میں. کیونکہ منافقت کی ایک چیز ہمارے اندر ہے. پھر دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں ہر جگہ ایک جیسی ہوں، یہاں میری چیزیں بدلتی ہیں.
نوٹ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. پھر دیکھیں یہ کیا تھے, جن سے تعلیم لے رہے تھے انہیں نبی کی باہر جا کے برائیاں کرتے تھے. یہ تو ایسے ہیں, یہ تو کانوں کے کچے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ان کی باتیں نہیں سمجھ آتی, پتہ نہیں کیا کہا ہے. یہ صرف سمپل سا ان کا سوال نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہا ہے انہوں نے ابھی ابھی, جیسے کہ بڑی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا, بس دل کو کچھ لگتی نہیں ہے بات, کیا بات کہہ رہے ہیں بھلا یہ. اس طرح یہ نہیں کہ اعتراض کے اس میں کئی لوگ آج بھی ہیں جو کہیں علم لیتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کے انہی کی برائیاں, انہی کے مذاق, انہی کے اوپر تان. تو پھر جب ادب نہ آیا اپنے استاد کا تو پھر علم کیسے آئے گا. اور پھر وہ لوگ جہاں جس جگہ پر انسان کے دل میں عزت نہ ہو اپنے استاد کی, وہاں سے پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا. اور یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, ویسے ہی آتے تھے, بیٹھتے تھے اور نکل کے چلے جاتے تھے. یعنی اس زبان مبارک جس سے بہتر کوئی اور زبان ہو نہیں سکتی قیامت تک, اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا تو اور کس چیز کا اثر ہو سکتا تھا. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَزَادَهُمْ هُدًى, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی. دوسرے بھی کچھ لوگ تھے, وہ بھی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے, وہ بھی ہدایت لینے کے لیے آتے, ہدایت کی تلاش میں آتے. تو جو ہدایت کی تلاش میں رہے گا نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زادہم ہدا, اس نے زیادہ کر دی ان کی ہدایت کو. جتنی وہ سوچ کے آئے تھے اس سے بھی زیادہ ہدایت اللہ نے ان کو دے دی. اب یہ بھی دیکھیں, دو تقابل ہو گئے. ہدایت کی مجلس میں تو دونوں آئے, ایک نے کیا لیا, کچھ بھی نہیں, الٹا نکل کے بھی وہ پوچھ رہے ہیں. دوسری کی ہدایت اور بڑھ گئی. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, اس نے دیا ان کو ان کا تقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقوی میں بھی بڑھا دیا. تو دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے تقوی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور کچھ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں جو نازل کیا اللہ نے, ان کے عمل ضائع ہو رہے ہیں. اور کچھ ہیں جو بیٹھے ہوئے اور بڑے پریٹینڈ کر رہے ہیں, بڑا اچھا سن رہے ہیں, اور ان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ان کے دلوں پر ہی مہر لگ گئی اور وہ پھر اپنی خواہشات پہ ہی چل رہے ہیں. یعنی اتنی مجلس سے اٹھ کے بھی وہ اللہ کے بندے نہیں بنتے, وہ اپنی خواہشات کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں. ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہم قرآن کی مجلس سے اٹھ کے کیسے ہوتے ہیں, پھر وہی خواہشات, پھر وہی زندگی. یہاں پھر ہمارا تقوی بڑھتا ہے, ہماری ہدایت بڑھتی ہے, ہمارا ایمان بڑھتا ہے, یہ نیکی کا جذبہ لے کے اٹھتے ہیں. اور جب ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کے اور دروازے کھول دیتے ہیں, پھر اور بڑھتے ہیں, پھر اور نیکی کے دروازے کھولتے ہیں. اس سے یہاں سے پتہ چلتا ہے جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا نا قرآن کے ساتھ, حدیث کے ساتھ, جو اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. اگر ہم ہدایت کی تلاش میں آئے ہیں, ہدایت چاہتے ہیں, ہدایت لینے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ہدایت ملے گی اور تقوی بڑھے گا. اور اگر بس ایسے ہی ہیں, اٹینڈنس لگا لو, سرٹیفکیٹ مل جائے, یہ کر لو, اگر تو وہ تو مل ہی جائے گا, لیکن ہدایت میں کچھ نہیں اضافہ ہونا, پھر خواہشات بھی چل رہے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. اگر اس زمانے میں دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے تھے تو آج بھی ہو سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن کی تو وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے, قرآن کی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے, کیا کر رہے ہیں آج کل لوگ قرآن پڑھ کے کیا کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ اعتراض اس زمانے میں بھی کر سکتے تھے کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, دیکھو کیا کرتے تھے وہ, تو قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے. تو قرآن پڑھ کے کچھ لوگ بدلے بھی تھے جن کا تقوی بڑھ گیا تھا, اور کچھ منافقین کی طرح بھی تھے. اس وقت بھی تھے, آج بھی ہوں گے, ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ. اس میں قرآن کا تو قصور نہیں اور نہ ہی ان مجلسوں کا قصور ہے, مگر جو جس کا برتن جیسا ہوگا اس کو ویسی چیز ملے گی. جیسے دل لے کر آؤ گے, جیسا معاملہ کرو گے ویسا ہی لے کر جاؤ گے. اس میں قرآن کے اوپر قصور کیوں دیا جاتا ہے؟ قرآن کی مجلس میں وہ آتے, وہ قرآن کے اسٹوڈنٹ, تو سارا قصور قرآن کا ہے کیا؟ وہ تو ان لوگوں کا قصور ہے. تو یہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سن کے کچھ لوگ پھر بھی منافقین بن گئے, تو ہمارے جیسے اور جو آگے پڑھانے والے اور جو ہے کیا ان کی زبانوں سے سن کے سب مومن بنیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, کیا نہیں وہ انتظار کر رہے
کیا نہیں وہ دیکھ رہے مگر قیامت کا؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتاتیہم بغتتن کہ آ جائیں اچانک ان کے پاس؟ یعنی انہیں نہیں ماننا اگر، تو کیا بس یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بدلنے کے لیے؟ وہ تو آئے گی تو اچانک ہی آنا ہے اس نے۔ فقد جاء اشراطها، تو آ چکی ہیں اس کی شرطیں، یعنی اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ، یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اور اپنی جو مڈل فنگر ہے، ان دونوں کو جوڑ کے دکھایا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنی نزدیک ہے قیامت۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جو بکریاں چرانے والے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا بکثرت ہوگا، شراب زیادہ پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ان کی کتنی ساری بخاری میں یہ مطلب نشانیاں بتائی گئی، ساری پوری ہو گئی ہیں۔ نا اہلوں کو منصب دیے جائیں گے، پھر آگے بڑی نشانیاں، ٹھیک ہے وہ دجال کا آنا یا یہ ابھی نہیں پوری ہوئی، مگر وہ تو جب آئیں گی تو ایسا ہوگا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا دانہ ایک کے بعد ایک گرتا ہے، تو اس کے بعد تو وہ ساری اینڈ کی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا وہ جو ساری نشانی ہے وہ تو ایک کے بعد ایک پوری ہوتی جائیں گی، مگر یہ جو چھوٹی نشانی یہ تو ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اور آپ کا دنیا سے جانا بھی، یہ سب نشانیوں میں شامل ہے جو کہ سب ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کیا کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت جب وہ آ جائے گی؟ پھر نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا جب وہ آ جائے گی؟ علامات تو اس کی پوری ہو چکی ہیں، آج نہیں اگر ہوش کرو گے تو کب ہوش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فجر میں کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمُ، جس دن جہنم لائی جائے گی، یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، یہاں پہ آیا نا اب ذکرہ کا کیا فائدہ، وہاں پہ بھی ہے وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ، اب یہ کہنے کا کیا فائدہ میں ایک دفعہ چلا جاؤں، میں ایک دفعہ مجھے زندگی مل جائے، ایک دفعہ میں چلا جاؤں تو میں فکس کر لوں اپنی ساری چیزیں، اب کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس دن کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اب زندگی یہ نظر آئے گی جو آخرت ہے، اب جو سامنے ہے وہ لگے گا یہ زندگی ہے، وہ پچھلی تو زندگی تھی ہی نہیں، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ آج تو سب کچھ یہ لگ رہا ہے نا، وہ تب سب کچھ وہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ غفلت میں ہی پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں آ رہی۔ تو کب آئے گی ہوش؟ جب آ جائے گی قیامت تب آئے گی۔ کب تک کسی قسم کی منافقانہ زندگی گزارو گے؟ قیامت قریب آ گئی ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت کا؟ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ ہم پتہ نہیں فرما بردار ہونے کے لیے کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، جان لو، کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی یہ علم لینا ضروری ہے، یہ علم لینا، فَعْلَمْ کہا گیا، جان لو، اس کا علم حاصل کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جاننا ہی انسان کا ایمان، اس میں توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی معرفت لے لیتا ہے نا، اللہ کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، وہ جان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر وہ کبھی شرک نہیں کرتا، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ معبود نہیں بناتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی، پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے اللہ کون ہے، اس کے ساتھ شریک کروں، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا بڑائی ہے۔ جب اس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دل فل اپ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اس کی کبریائی سے، پھر کہاں جگہ رہتی ہے کسی اور کی۔ اسی لیے اس کا علم لینا ضروری ہے۔ یہ سب سے دنیا کا سب سے بڑا علم اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا ہے تو وہ ہے
اپنے خالق کی پہچان کا علم. اسی کی خاطر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے بھی ہمیں خالق کی پہچان آتی ہے اور اس کے احکامات پتہ چلتے ہیں. ایک سورس ہے اس کو پہچاننے کا. اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. پھر اس طرح اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے بھی اس کا علم ملتا ہے ہمیں کہ وہ کیسا ہوگا. تو فعلم، یہ علم لو، یہ ہے سب سے بڑا علم. سائنس بھی پڑھو تو اس لیے پڑھو کہ اللہ کو جانو. کوئی زبان بھی اس لیے سیکھو کہ اللہ کو جانو، اس کو پہچانو. کوئی علم بھی اس لیے لو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اس کے ذریعے غور و فکر کرو. اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور اگر دنیا میں آئے اور اپنے خالق کو ہی نہ تم نے پہچانا جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو تم کیا ہو پھر؟ انسان ہو یا چوپائے ہو؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی آپ اپنے قصوروں کے لیے استغفار کیجئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا قصور ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے زیادہ کامل انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، یہاں کوئی بھی پیغمبر ہو، اس کے لیے بھی اس لیے استغفار کرنا ہے کہ اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا قیامت تک سجدے میں رہنے والا فرشتہ ہو، تب بھی وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا. ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں سے بھی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی قصور ایسے ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی انسان ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے. مثال کے طور پہ ہے کہ جیسے نماز میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھول ہو گئی، یا اسی طرح آپ صلی اللہ عبس و تولی میں آتا ہے آپ نے تیوری چڑھا لی، حالانکہ وہ ایک بہت ہی چھوٹی قسم کی باتیں ہیں، کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو ایسی بشری جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سے چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ہوئیں، لیکن ان کو ہمارے اگر ہم وہ کریں تو ہمارے کوئی اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم کامن انسان ہیں. لیکن جو کتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی بھی قصور بھی ایک چیز ہو جاتی ہے جس کو وہ اس کے مقام کے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس پہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں. آپ نے منافقین کو تبوک میں اجازت دے دی کہ تم پیچھے رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو، لیکن جب وہی کا معاملہ آتا ہے تب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے، نہ آپ بھولے نہ آپ کبھی غلطی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس لیے ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، مجھے کیوں استغفار کرنی چاہیے، میں نے کیا قصور کر دیا، میں کوئی اتنی گناہ گار ہوں جو میں اتنی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے پھر. اور توبہ استغفار کے آخرت میں تو بہت ہی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرے. یعنی وہ خوش ہو جائے گا وہ بندہ جو توبہ استغفار بہت زیادہ کرتا ہے. اسی طرح توبہ استغفار کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. تو دنیا کے فوائد بھی ملتے ہیں. نبیوں نے اپنی امتوں کو توحید کے بعد استغفار کا ہی حکم دیا. تو اس لیے ایک وقت ہم رکھ لیں توبہ استغفار کے لیے. ضروری نہیں اس کے لیے بیٹھ کے ہی ہم کوئی تسبیح کریں، چلتے پھرتے بھی ہم توبہ استغفار کرتے رہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کچھ بھی آپ کو جو کلمات آپ کو لگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، یا جو بھی توبہ استغفار کے کلمات ہیں، کوئی ایک چن کے پھر اس کو رکھ لیں کہ مثال کے طور پہ جس وقت کہ میں برتن دھو رہی ہوتی ہوں اس وقت میں نے استغفار کرنی ہے، یا جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں اس وقت میں نے استغفار کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا، کیونکہ ادروائز ہمارے پاس اتنا بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بیٹھیں اور ہم تسبیح پکڑیں تو پھر ہم استغفار کریں. جو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح سے چلتے پھرتے اپنے لیے یہ بنا لیں کہ میں نے اس کام کے ساتھ اس کو باندھ دیا، میں نے اس وقت میں یہی بس کرنا. تو کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں. تو اس کا مطلب ہم سب کو بھی استغفار کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم
وغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں. اور جتنے لوگوں کے لیے آپ استغفار مانگیں گے، مثال کے طور میں کہوں کہ اللہ جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے. تو جتنے لوگ آئے ہیں نا، ہر ایک کے بدلے مجھے ایک نیکی ملے گی. تو کتنی نیکیاں ہو گئی صرف یہ دعا کرنے سے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اجر دینے سے نہیں، اجر دینے میں بخیل نہیں ہے. واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو بھی. یہ آیت کا حصہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے اوپر. متقلبکم اور مثواکم کی بہت ساری تفسیریں علماء نے کی ہے. ابن کثیر میں دن اور رات اس سے مراد ہے، یعنی جب تم دن میں ہوتے ہیں، ظاہر دن چلنے پھرنا حرکت کی علامت ہے، تو دن میں بھی تمہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے. اور جب تمہارے رہنے کی جگہ، یعنی جب تم آرام کرتے رات کو ٹھہر جاتے ہو، اس وقت بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے اس وقت کے عمل کیا ہیں، تمہارے رات کے عمل کیا ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ چلنا پھرنا، ویسے ہی چلنا پھرنا، ہم جا رہے ہیں کہیں، آ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں بچوں کو لینے، واپس آ رہے ہیں، گروسری کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تمہارا الٹ پھیر جانا آنا، نکل رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، اوپر جا رہے ہو، نیچے آ رہے ہو گھر میں، یہ سب اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے. اور تم جب ٹھہر جاتے ہو، جب تم ایک قرار پکڑ لیتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے. تو مختلف اور بھی تفسیریں ہیں، جیسے یہ بھی کہا گیا کہ متقلبکم دنیا ہے، کہ دنیا میں تم چہل پہل، آگے پیچھے جانا آنا ہے. اور مسواکم قبر ہے تمہاری، اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے تم کس حال میں ہو جب تم دنیا میں گھوم پھر رہے ہو. اور وہی قبر میں بھی تمہارے حالوں کو جانتا ہے، جب کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بشر نہیں جانتا کہ قبروں کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا اس وقت ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے.